نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ تمام شرکائے کورس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والا عربی کورس کا آج پہلا سبق ہے، اور اس کورس میں ہم جس کتاب سے اور جس نصاب کو ہم پڑھائیں گے وہ کتاب ہے لغت المسلم للشباب۔ یہ کتاب PDF شکل میں تمام ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بھیج دی جائے گی، اور جو ساتھی اس کتاب کو خریدنا چاہیں، منگوانا چاہیں تو اپنے قریبی مکتبوں سے خرید سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جو ساتھی آن لائن منگوانا چاہتے ہیں، ظاہر قریب مکتبہ آنا جانے میں بھی جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے، تو وہ حضرات میں ایک نمبر دوں گا، اس نمبر سے آپ رابطہ کر کے اس کتاب کو خصوصی طور پر منگوا سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کے ساتھ جو دوسری کتاب ہے وہ ہے الاسالیب الادبیہ فی الکتابۃ العربیہ، تو ان سے جب آپ منگوائیں گے تو یہ دونوں کتابیں منگوا لیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو گھر تک پہنچا دیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول التعارف، یعنی هذا الحوار موضوعنا اليوم التعارف۔ عادة التعارف یعنی هذا من باب التفاعل، تعارف يتعارف تعارفا، و خاصیات باب تفاعل میں سے ایک خاصیت آپ نے پڑھی ہے تشارک من جانبین، یعنی تعارف کا معنی ہے یعنی التعارف عادتا یکون بین الرجلین و بین الشخصین، یعنی التعارف یعنی کل واحد منہما هو يعرف نفسه على شریکہ على اخیہ۔ الحوار الاول، الحوار بمعنى النقاش، التکلم، المکالمہ، المحادثة الأولى، الحوار الأول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال یا اخی، کیف الحال یا اخی۔ عندما تريد أن تسأل عن كيفية شيء فتستعمل کیف، کسی بھی چیز کی جب آپ کیفیت پوچھنا چاہیں گے تو وہ آپ کیف کے ذریعے سے پوچھیں گے۔ مثلا کیف الحال یا اخی، وللمؤنث کیف الحال یا اختی، کیف العمل، کیف الدرس، کیف الجو، کیف صحتک، کیف ابوک، کیف تعمل، کیف تذهب الى المدرسة، کیف ترجع من المسجد، کیف یعنی تسافر، هكذا یعنی تسأل بکیف، وهذا یعنی بالکیف یعنی عادة نحن نستعمل کیف للسؤال عن الکیفیة، عن کیفیة العمل وعن کیفیة الشيء وعن کیفیة الحال۔ بخیر والحمد للہ، وأنت کیف حالک، یعنی أنا بخیر والحمد للہ، وأنت کیف حالک، وأنت کیف حالک، اور مؤنث کے لیے وأنت کیف حالک، وأنت کیف حالک، یعنی وکیف حالک أنت۔ للہ الحمد والمنہ بخیر وعافیہ۔ المنہ بمعنى احسان، هذا من من يمن منا، منہ احسان۔ عفوا ما اسمك، عفوا یعنی للسؤال یعنی حينما تريد أن تعفو يعني أخطأت مرة واحدة وتريد أن يعفو عنك فتقول عفوا، معاف کیجیے گا۔ ما اسمك، ما اسمك آپ کا کیا نام ہے۔ وللمؤنث ما اسمك، اسمی مثلا اسمی عاطف جوہری، وأنت يا أخي ما اسمك، وأنت يا أختي ما اسمك، اسمی عبد الرحمن مثلا عبد الله، لطفا من أية مدينة أنت،
آپ کس شہر سے ہیں. من ایت مدینۃ انت، وللمؤنث انتی. یہ ہاں ایک لفظ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. نطفاً، عفواً، اور ایک آنے والے حوار میں آئے گا معذرتاً. کسی بھی بڑے سے یہ کوئی ریکویسٹ کرنے کے لیے عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ معاف کیجیے گا، برائے مہربانی. ایک تو ہوتا ہے جیسے کہ آپ اپنے چھوٹے کو حکم کریں، اس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. لیکن جب کسی سے آپ درخواست کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لطفاً من ایت مدینۃ انت. انا من مدینۃ کراتشی الواقعۃ فی اقلیم السندھ. یعنی انا من مدینۃ کراتشی، مدینہ جمعها مدن، وكذلك یعنی انا من مدینۃ کراتشی، ومدینۃ کراتشی الواقعہ. الواقعہ یعنی مدینۃ کراتشی ہی واقعۃ فی اقلیم السندھ. اقلیم جمعها اقالیم، اقالیم بمعنی صوبہ. المکان الذي يسكن فيه الناس وطبائعهم وعاداتهم يعني تكون واحدة متناسبة متناسقة. وفي هذا المكان الناس الذين يعني مثلا هذا مكان وفيه يسكن الناس وطبائعهم يعني كالشيء الواحد، يعني متفقة، وعاداتهم وطبيعتهم وطريقة حياتهم. وهذا المكان يقال له إقليم. وأما في الأردية وفي هذه يعني في هذا الزمان نحن نقول صوبة في إقليم السند. يعني الكراتشي هي تقع في إقليم السند. وأنت من أية مدينة؟ أنا من مدينة لاہور الواقعة في إقليم بنجاب. سررت كثيرا بلقائك، یعنی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مجھے. سر یسر سرورا، خوش کرنا. سر یسر سرورا یعنی سرنی قدومک، آپ کی آمد نے مجھے بہت خوش کر دیا. سرنی یعنی تعرفک، آپ کے تعارف نے مجھے بہت زیادہ خوش کر دیا. سرنی هذا الامر سررت كثيرا بلقائك بزیارتک وأنا كذلك سررت بمعرفتك. مجھے بھی جو ہے وہ آپ کی معرفت سے، آپ کی جان پہچان سے بہت زیادہ خوشی ہوئی. تو یہ ہمارا پہلا سبق ہے. تو ہر ساتھی نے اس سبق کو زبانی یاد کرنا ہے، لفظاً بلفظاً. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ساتھی کم از کم پہلے اس سبق کو 10 مرتبہ اونچی آواز سے بند کمرے میں بیٹھ کر یا کہیں پہ بھی ہو اس کو دہرائے گا اونچی آواز سے. 10 مرتبہ دہرانے کے بعد آپ کو یہ سبق یاد ہوگا. سبق یاد نہیں ہوا تو آپ اس کو زبانی یاد کریں، اور زبانی یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے تکلم کا ایک گروپ بناؤں گا میں. اس تکلم کے گروپ میں آ کر ساتھیوں کے ساتھ آپ نے تکلم کرنا ہے، ساتھیوں کے ساتھ آپ نے سوال کرنا ہے. پہلا جو مباحثہ اور مشق اور حوار جو آپ کریں گے، جو سبق آپ کو ملا اس سبق کے حوالے سے آپ نے لازمی تکلم کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیگر موضوعات کی طرف تکلم کریں گے، اس کی طرف متوجہ کریں گے. اس کی طرف جو ہے وہ آپ کسی بھی حوالے سے کسی بھی موضوع پر بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی چیز پر جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ روزانہ کا سبق آپ کو روزانہ یاد ہونی چاہیے. اور صرف یاد نہ ہو، یاد بھی ہو، اور یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تکلم بھی ہو، اور اس کے تکلم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نئے موضوعات کی طرف، نئے الفاظ کی طرف، نئے جملوں کی طرف جائیں. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اب چونکہ یہ ہمارا پہلا سبق ہے، آج زیادہ تفصیل نہیں ہوئی، اور تو آگے جو ہے وہ ہم مزید ایک ایک جملوں سے 10 جملے بنانے، 3 جملے بنانے کے جو ہے مزید طریقے سیکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ پہلا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا.